بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر امجد علی ثانی۔ نوشاہی اسٹوڈیو کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، بڑا ہی بارونق ہے، جس کا نام ہے عشق مصطفیٰ۔ ایک عرابی مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت درج ہے۔ ایک عرابی طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے کرتے کیا کہہ رہا ہے؟ یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی طواف فرما رہے ہیں اور آپ اس عرابی کے پیچھے ہیں۔ آپ نے اس عرابی کو دیکھا اور مسکرائے، آپ بھی یا کریمو فرمانا شروع کر دیا۔ عرابی پھر کہہ رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ میرے آقا کریم اس کے پیچھے 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 آپ فرما رہے ہیں یا کریمو یا کریمو۔ عرابی نے اس طرح عرابی نے دیکھا اور عرابی کہتا، اگر آپ اتنے خوبصورت نہ ہوتے تو میں اپنے نبی کو شکایت کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسکرائے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں، اچھا تو اپنے نبی کو تو نے دیکھا نہیں ہے؟ تو نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے؟ عرابی کہتا ہے، میں بن دیکھے عشق مصطفیٰ ہوں، میں نے بن دیکھے اپنے نبی پر ایمان لایا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتی، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت درج ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے عرابی جا، پھر تیری خوش نصیبی ہے کہ جس پر تو ایمان لایا ہے وہ محمد عربی میں ہوں۔ وہ عرابی جس طرح سنا اور سن کر قدموں میں گر گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، میرے آقا کریم نے اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگایا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ محمد گرتوں کو تھامنے والا ہے۔ کیا عقل نے سمجھا؟ کیا یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں قبلہ حاج صاحب کو، ماشاءاللہ جو پاکستان کا فخر ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ میرے خیال سے میری اس وقت میری پیدائش میں نہیں ہوگی کہ جب سے آپ آقا کریم کی مدحت کا ترانہ آلاپ رہے ہیں، کہ آپ کے نظر یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا عقل نے سمجھا، کیا عشق نے جانا، کیا عقل نے سمجھا، کیا عشق نے جانا، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کا بچپن، جن کی جوانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہوئے گزر گئی اور گزر رہی ہے۔ میں انگلینڈ میں تھا، وہاں پر بھی میں نے ایک سوال کیا ایک نعت خان کو، کہ اس نے اس طرح کہا کہ اس کی بچپن بھی، اس کی جوانی بھی اور اس کا بڑھاپا بھی گزر رہا ہے۔ اس کے بعد میرا خطاب تھا، میں نے خطاب کے سٹارٹ میں کہہ دیا، میں نے کہا یار کہ نعت خان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہو نعت خان نبی کا عاشق ہو تو وہ کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو آج ہماری اسٹوڈیو میں وہ فخر ہمارا فخر ہے، آپ تشریف لائے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحاج شبیر احمد گوندل صاحب۔ ویلکم جناب، آپ کا صد احترام، ہم ممنون ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت آپ نے ہمیں عنایت کیا، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہیں لخت جگر، نور نظر، اور یہ بھی میں قبلہ حاجی صاحب کی کرامت ہی سمجھوں گا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے لخت جگر نے نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دی ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب ماشاءاللہ سبحان اللہ حافظ حسان احمد گوندل صاحب۔ جناب حافظ حسان احمد گوندل صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو صد احترام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہمارے جو کہ آپ اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے نوشاہی اسٹوڈیو کی زینت، ہمارے نوشاہی اسٹوڈیو کی جان، اور نام بھی نوشاہی اسٹوڈیو ہے اور ان کی نسبت بھی نوشاہی ہے، جناب محترم و مکرم بھائی طیب حسین نوشاہی صاحب۔ ویسے طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور طیب کا مطلب پاک ہوتا ہے، لیکن جو آگے نسبت ہے وراء الورا ہے، جس کی نسبت میرے حسین سے ہو جاتی ہے، اس نام کو زندگی میں کبھی زوال نہیں آتا۔ جناب طیب حسین نوشاہی صاحب، آپ تشریف لائے،
آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں جناب حاجی صاحب کی طرف، اور کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، روزانہ کی طرح یوٹیوب لائیو اور فیس بک پر آپ لائیو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں، آپ کی محبتیں ساتھ شامل حال رہتی ہیں، اور دیکھنے والے سننے والوں کو میری طرف سے اور نشاہی اسٹوڈیو کی تمام اراکین کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ جناب الحاج شبیر احمد گوندل صاحب، یہ وہ ثناخوان رسول ہے کہ جب میں کبھی شرک پور جاتا ہوں محافل نعت کے لیے، یا ہماری دوست ہیں ایک مدثر حسین قادری صاحب، وہ جاتے ہیں، یا طیب بھائی جاتے ہیں، وہاں پر عثمان رانجھا بھائی ہیں اور چودھری افضل فیض پوری ہیں، جب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک پور میں ایک آواز نکلی اور پوری دنیا میں گونج گئی اور گونج رہی ہے۔ دو چیزوں سے شرک پور کی نسبت نکلی ہے، دو چیزوں سے، دو ناموں سے شرک پور کا نام بلند ہوا ہے، ایک ہے میاں صاحب کی نگری، ایک میاں صاحب کی نگری ہے، اور ایک ہمارے حاجی صاحب ہیں۔ اللہ پاک حاجی صاحب کو سلامت رکھے۔ جناب الحاج شبیر احمد گوندل صاحب، آپ سے ملتمس ہوں، آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، شکر مالک کا۔ جو مجھے آپ نے اتنی مبارک محفل میں مجھے مدعو کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اسی طرح یہ سسٹم جاری رہے۔ ہے سب بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، اور اب تک آپ آقا کریم کی مدحت کا ترانہ آلاپ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے، یعنی کہ یہ سفر، پہلے ایک عروج، آپ نے عروج دیکھا ہے، آپ کو میں ایک چھوٹا سا سوال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاہتا ہوں عروج تو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور وہ میں نے پہلے کہا تھا کہ نعت خان کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ نگاہ کرم ہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عروج چلتا رہے گا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، تک رہے گا، آپ کا نام سلامت رکھے، رب کائنات آپ کی سوز و گداز میں مزید برکتی عطا فرمائے۔ نعت شریف دیکھیں نا، نون نبی این عظمت تذکرہ، جس میں نبی کی عظمت کا تذکرہ ہو اسے نعت کہتے ہیں، اور در حقیقت یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ طیب بھائی، یہ ہمارا اثاثہ ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ آپ سے ملتمس ہو آپ آئیں اور خوبصورت سا کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، گو کمینہ ہوں یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا،
صحرا کہ مصطفیٰ صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر سبحان اللہ رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا کیوں زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں مدبریاں زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا حلیمہ 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 گود میں لے کر حضور سے بولی زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پہ کر نگارے سروقد لال رخسارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لاب مکان خسرو محمد شم محفل بود
بود شب جائے کہ منبودم زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا جو زلفوں سے نمس ہو تو گٹا کالی نہیں ہوتی جو زلفوں سے نمس ہو تو گٹا کالی نہیں ہوتی جو قدموں سے نہ لپٹے وہ ستارہ وہ نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا. ناظرین کرام، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، کمال کر دیا جی ماشاءاللہ. الحاج شبیر احمد گوندل صاحب، جن کا نام ماشاءاللہ نہ صرف پاکستان میں گونجتا ہے بلکہ بیرونی ممالک میں بھی ان کے فالوورز، ان کے چاہنے والے کافی لاتعداد میں ہیں. اللہ پاک ان کی صحت میں، اللہ پاک ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور میں یہ بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین، آپ کو بھی پتہ چل جائے، اور ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، روزانہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، کبھی صبح ہو شام، کبھی کسی چینل پر ہوتے ہیں، کبھی کسی چینل پر ہوتے ہیں. آقا کریم کی مدحت کا ترانہ آلاپ رہے ہیں. اور میں اکثر یہ میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے یہ سنا ہے. اور ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کہہ لیں کہ ایک علاقے کا ایک نعت خوان ہوتا ہے، کوئی بڑی محفل ہو تو اس کو پہلے پڑھا دیتے ہیں، بھائی میں نعت خوان نے ابھی آنا ہے، آپ پہلے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ میں نے شرک پور میں جا کے، اٹاری میں جا کے، قاری علی عابد نوشاہی صاحب ہو گئے، میاں شکیل صاحب ہو گئے، شاہ زیب بھائی اور جتنے بھی چاہنے والے ان کے ہیں، ان سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ وہ ہیرا ہے کہ لوگ ساری رات اس ہیرے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور انشاءاللہ بریک کے بعد، وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم ناظرین، نوشاہی اسٹوڈیو کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم میں حاضر خدمت ہے. آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں ملک پاکستان کے عظیم سانہ خوان رسول، جن کو ہم نے خصوصی دعوت پر انوائٹ کیا ہے، میں دعوتی سخن جناب محترم و مکرم لختی جگر صاحبزادہ حافظ حسان احمد گوندل صاحب، آپ سے گزارش کروں گا آپ آئیں اور خوبصورت کلام ہمیں سنائیں. دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، سبحان اللہ. پھر تو خلوت میں عجب ماشاءاللہ ماشاءاللہ انجمن آرائی ہو،
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانہ پہ تیرے سر ہو اجل ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ حفظ صاحب، ماشاءاللہ حفظ صاحب، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ آستانہ پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، ماشاءاللہ جی، جناب حافظ حسان احمد گوندل صاحب نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا مزہ ہے۔ اللہ پاک آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتی عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اور جب والد صاحب کے سامنے جب ایک بیٹا نعت پڑھ رہا ہو تو آپ خود محسوس کریں کہ اس والد کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ اللہ سلامت رکھے جناب حافظ حسان صاحب کو۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اب میں چاہتا ہوں بلا تاخیر میں دعوتی سخن دے رہا ہوں جناب طیب حسین نوشاہی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا بحضور سرور کونین میں آپ خوبصورت حاضری پیش فرمائیں۔ لاج رکھ لیں لج نبھاویں تاجدارا سونیا، لاج رکھ لیں لج نبھاویں تاجدارا سونیا، اجڑے وہڑے نو وساویں تاجدارا سونیا، لاج رکھ لیں لج نبھاویں تاجدارا سونیا، واسطائی اے بیمایا فاطمہ حسنین دا، واسطائی اے بیمایا فاطمہ حسنین دا، خیر پاویں تاجدارا سونیا، لاج رکھ لیں لج نبھاویں تاجدارا سونیا، اور اپنے مکھڑے دی زیارت دے دے اس نا چیز نو،
اپنے مکھنے دی زیارت دے دے اس نا چیز نو روندے نینا نو ہساوی تاجدارا سونیا لاج رکھ لئی لج نبھاویں تاجدارا سونیا اور چار یارہ دا وسیلہ پیش کرنا شاہ چار یارہ دا وسیلہ پیش کرنا شاہ اپنی سنت تے چلاوی اپنی سنت تے چلاوی تاجدارا سونیا لاج رکھ لئی لج نبھاویں تاجدارا سونیا. ماشاءاللہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ 950 سال عبادت کرے، قبلہ صاحب، اگر کوئی بندہ 950 سال عبادت کرے اور احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں وقف کر دے اور 1000 سال پیدل حج کرے اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم شہید کیا جائے، اتنی ساری نیکیاں، اگر سننے والی بات ہے ناظرین، اگر اے نبی اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے، اے نبی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے پھر وہ کون سے دروازے پر جائے، وہ میرے محبوب کے دروازے پر آ جائے اور کہے کہ میں اس نبی کے وسیلہ سے مولا تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے نبی کے دروازے پر آنا تیرا کام ہے اور بخشنا مجھ اللہ کا کام ہے. ناظرین اکرام، اب تشریف لاتے ہیں جناب صاحب زادہ الحاج شبیر احمد گوندل صاحب. آپ سے گزارش کروں گا آپ آئیں، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خوبصورت حاضری پیش فرمائیں. پنجابی کے چند اشعار اور پھر ایک چھوٹی سی فرمائش کے اس کے چند اشعار. بسم اللہ جی، بسم اللہ. وکھ نے رتبے میرے نبی دے، ماشاءاللہ آہستہ ہے، ماشاءاللہ. میرے نبی دے ہر تھاں چرچے میرے نبی دے وکھ نے رتبے میرے نبی دے میرے نبی دے. یوسف ورگے تک دے رہ گئے، یوسف ورگے تک دے جاسن، یوسف ورگے تک دے جاسن، ویکھ کے جلوے میرے نبی دے میرے نبی دے ہر تھاں چرچے میرے نبی دے وکھ نے رتبے میرے نبی دے. اور بہت خوبصورت شعر حضرت، کس تکنا
जे उठ जावें किस तकना है जे उठ जावें किस तकना है जे उठ जावें सजना पर्दे मेरे नबी दे मेरे नबी दे हर थां चर्चे मेरे नबी दे हर थां चर्चे मेरे नबी दे। इसी तरह माशाल्लाह फरमाइश आपसे बड़ी फरमाइश के माशाल्लाह अशार में पेश कर रहा हूं। माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह। चले जिस वेले पूरे दी हवा मदीना मैनू याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा मदीना मैनू याद आमदा रब करे ना मदीने तो जुदा रब करे ना रब करे ना मदीने तो जुदा मदीना मैनू याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा यादां सोने दिया आन के जगों दिया जगों दिया जग सौंदा मैनू नींदरां नहीं आउंदियां आउंदियां लवे सोना सोने रोजे ते बुला मदीना मैनू याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा। और आका दा मुकाम सोने मुस्तफा दा जागू तेरा जे ओ राजे सोने मुस्तफा दा जागू तेरा जे राजे साडे दुखां दा ते ए होई इलाजे इलाजे ए हो दारू साडा ए होई दवा मदीना मैनू याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा। और मक्ता नी हवाए तेनू कादी मजबूरी मजबूरी नी हवाए तेनू कादी मजबूरी मजबूरी आखी रोंदा दिन रात ज़हूरी ज़हूरी हाल सारा जाके देनी तू सुना मदीना मैनू याद आमदा अखां रोंदियां ज़ारो ज़ार मदीना मैनू याद आमदा
کول سد لو کدی سرکار کتے مرنا جاواں سرکار مدینہ مینو یاد آمدا اکھاں روندیاں زارو زار سونے وال اساں ایک دن جاواں گے سونے وال اساں ایک دن جاواں گے اتھے رو رو دکھڑے سناواں گے جند کلیے تے دکھ نے ہزار مدینہ مینو یاد آمدا اکھاں روندیاں زارو زار ناظرین کرام یقیناً افطار کا وقت بھی قریب قریب ہے اور یہ جو قبلہ حاج صاحب نے منقبت پیش کی ہے مناجات پیش کی ہے جو حاضرین پوری دنیا میں اس وقت سماعت کر رہے ہیں یقیناً ان کی آنکھوں کا وضو ہو گیا ہوگا اور جس شاعر کا قبلہ حاج صاحب نے کلام پڑھا ہے اسی ہی شاعر کا 2 اشعار پڑھ کے میں حاضری کو مکمل کرتا ہوں وہ یہی کہتے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے کہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے اور وہ ظہور یار میرا وہی غم غسار میرا جو میری قبر پہ آ کے نعت نبی سنائے ناظرین کرام میں دعا کرتا ہوں کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں یہ جو وبا ہے ایک پوری دنیا کرب میں مبتلا ہو چکی ہے اللہ پاک رب کائنات اپنے محبوب کے وسیلہ سے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور ناظرین کرام پوری دنیا سماعت کر رہی ہے اللہ پاک جو آس لے کے بیٹھے ہیں امنگیں لے کے بیٹھے ہیں اللہ پاک آپ سب کی خواہشیں پوری فرمائے اب وقت ہوا چاہتا ہے ویسے دل تو چاہتا نہیں ہے آپ سے رخصت ہونے کا لیکن کیا کریں مجبوری ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں خوبصورت آوازوں کے ساتھ حسین چہروں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ نگہبان